الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ آج ہم ایک اہم ٹاپک جس کی ہمیں ہر روز ہر وقت ضرورت ہی رہتی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں کچھ پیش کرنے لگا ہوں۔ توجہ سے سماعت فرمائیے اور امید ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ بول براز کرنا، یہ پیشاب پخانہ کرنا جو ہوتا ہے، اس کو بول اور براز کہتے ہیں۔ یہ انسان اور حیوان ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے انداز پر بول اور براز یہ کرتا ہے، مگر مسلمانوں کا انداز جو ہے سب سے ممتاز ہونا چاہیے، الگ ہونا چاہیے، بلکہ الگ ہے۔ جی ہاں، بول و براز کرنے کی متعدد سنتیں ہیں، اس کے آداب ہیں، شریعت نے وہ بھی بیان کیے ہیں۔ سبحان اللہ کہ ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ اگر سنت کے مطابق کھائیں پئیں تب بھی ثواب، اور سنت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے استنجا کریں جب بھی ثواب۔ تو ہر طرح شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں اس کے اوپر اگر عمل کریں گے ثواب بھی پائیں گے۔ آئیے میں قضاء حاجت کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ ایک سنت تو یہ ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے تو اس وقت تک اپنے جسم پاک سے کپڑا نہ ہٹاتے جب تک زمین سے قریب تر نہ ہو جاتے۔ ترمذی شریف ابو داؤد شریف دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ قضاء حاجت کے وقت بیٹھنے سے پہلے ہی ستر نہ کھول دیا جائے، بلکہ اولاً جتنا ممکن ہو اس قدر بیٹھ جائیں، اور یہ بھی احتیاط کریں کہ جتنا حصہ ستر کا کھولنے کی ضرورت ہو صرف اتنا ہی کھولیں، اور بعد فراغت بھی کھڑے ہونے سے پہلے اپنا ستر جو ہے، جو چھپانے کی جگہ ہے، جتنا ممکن ہو چھپا لینا چاہیے۔ نیز سب کی نگاہوں سے چھپ کر استنجا کرنا چاہیے۔ سب سے چھپ کر استنجا کرنا بھی یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سلطان مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو اتنی دور جاتے کہ کوئی نہ دیکھے۔ ابو داؤد شریف میں اس طرح مذکور ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیکر شرم و حیا تھے۔ سبحان اللہ کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دلہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سراپا شرم و حیا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پسند نہ تھا کہ قضاء حاجت کے وقت پردہ ہونے کے باوجود بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب موجود ہو۔ سرکار ذی وقار مدینے کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کا بیان کرتے ہوئے علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، اب نقل کرتے ہیں کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جانے جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم قواری اور پردہ نشین لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ کسی چیز سے ناگواری محسوس فرماتے تو اس کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار سے نمایاں ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا یہ عالم تھا کہ کسی کے چہرے پر نظریں گاڑ کر گفتگو نہ فرماتے تھے۔ اگر کبھی اپنے مزاج مبارک کے خلاف کوئی بات کہنے کی ضرورت پیش آتی تو اشاروں اور کنایوں میں کہتے
قضائے حاجت کے لیے لوگوں سے دور کسی میدان وغیرہ میں تشریف لے جاتے اور اس وقت تک کپڑا اوپر نہ اٹھاتے جب تک زمین سے قریب نہ ہو جاتے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استنجا خانے جاتے وقت کی کچھ احتیاطیں بھی ہیں، ان میں ایک احتیاط یہ بھی ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسراء کے دلہا صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا خانے تشریف لے جاتے تو اپنی مبارک انگلیوں سے اتار لیتے، کیونکہ اس میں بھی نام مبارک لکھا ہوا تھا۔ ترمذی شریف وغیرہ میں، ابو داؤد شریف، نسائی شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ تو جو مقدس تحریر جیب میں رکھ کر استنجا خانے ہم جاتے تو کوشش کی جائے، ان کے لیے اس میں بڑا درس ہے کہ اس مبارک حدیث پاک سے ہمارے وہ مسلمان بھائی درس عبرت حاصل کریں جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک وغیرہ وغیرہ مقدس کلمات لکھے ہوئے بینرز، اسٹیکرز وغیرہ اپنے سینے پر سجا کر استنجا خانے میں چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اس قسم کے بیج وغیرہ نیز وہ کاغذات یا ڈائری وغیرہ جس میں کوئی دینی مسئلہ لکھا ہوا ہو اسے جیب میں رکھ کر بھی استنجا خانے نہیں جا سکتے۔ اسی طرح جو لوگ اپنے گلے میں اللہ پاک یا کلمہ طیبہ یا آیت الکرسی وغیرہ یہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں کئی چیزوں پر، اور دانت کے تعویذات زنجیروں میں لٹکاتے ہیں، وہ بھی ان تعویذات کو باہر ہی چھوڑ کر جائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ویسے بھی کسی قسم کی دانت کی زنجیر مرد پہن ہی نہیں سکتا کہ گناہ ہے۔ اسی طرح دانت کے تعویذ وغیرہ بھی ہرگز نہ پہنے۔ ہاں اگر اسلامی بہنیں ہیں وہ سونے اور چاندی کی زنجیر تعویذات پہن سکتی ہیں، اگر موم جامہ کیے ہوئے ہوں، تعویذ گلے میں یا بازو میں پہنے ہوئے ہو تو استنجا خانے جانے میں حرج نہیں ہے، یا ان کی پیکنگ ہوئی ہے تو اس میں نہیں حرج۔ اور پہننے کے تعویذ کو موم جامہ کر لیا کریں، اگر پلاسٹک کاغذ میں لپیٹ کر جلتی ہوئی موم بتی وغیرہ سے چپکا لیں تو یہ بھی موم جامہ یعنی کہ اس کے قائم مقام ہو جائے گی۔ پھر ان کے کسی چمڑے، ریگزین یا کپڑے میں سلائی کر سکتے ہیں۔ اور جو ہے اسلامی بھائی چاندی وغیرہ دھات کی ڈبیا میں ہرگز تعویذ نہ پہنے۔ ہاں اسلامی بہنیں جو ہیں سونے یا چاندی کے تعویذ پہن سکتی ہیں۔ آئیے جنوں کی خوراک کیا ہے، آئیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنوں کا ایک وفد بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو منع فرما دیں کہ وہ گوبر، ہڈیوں اور کوئلوں سے استنجا نہ کریں، کیونکہ اللہ پاک نے ان میں ہمارا رزق پیدا فرمایا ہے۔ تو چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں سے استنجا کرنے سے روک دیا۔ تو اس حدیث پاک سے بھی درس ملا کہ گوبر، ہڈی اور کوئلہ سے استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنات بھی غلام ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں فریاد لاتے ہیں نا، جن و انسان اور ملک کو ہے بھروسہ تیرا، سرورا مر جائے کل ہے در والا تیرا۔ آئیے استنجا کی دو سنتیں بھی سماعت فرمائیے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب استنجا سے فارغ ہو جاتے تو وضو فرماتے اور پھر آگے کے حصہ پر پانی چھڑکتے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا سے فارغ ہوتے تو وضو فرما لیا کرتے۔ البتہ یہ بھی روایت ملتی ہے کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہ بھی کیا ہے، یقیناً یہ اس لیے ہے تاکہ امت مشقت میں نہ پڑ جائے کہ ہر بار وضو کرنا لازمی ہو جائے،
بہرحال جتنا ممکن ہو وضو کر لینا چاہیے، اور ہمارے لیے اس میں بہتری ہے، بہتر ہے وضو کرنا۔ نیز وضو کرنے کے بعد پاجامہ یا تہمد کے آگے کے حصے پر پانی چھڑکنا بھی سنت مستحبہ ہے، وسوسوں وغیرہ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ ستر کھلا ہو اس وقت بات چیت کرنا کیسا کسی سے؟ سنیے، سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، دو افراد استنجا خانے میں اپنے ستر کھولے ہوئے ہوں اور باتیں کریں تو اللہ پاک اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب ستر کھلے ہوئے ہوں اس وقت بات چیت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نیز جماع کے وقت اگر میاں بیوی گفتگو کر رہے ہوں تو اولاد کے گنگا بہرا پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ اچھا، کھڑے کھڑے پیشاب کرنا یہ سنت نہیں ہے۔ سیدتنا ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جو شخص تم سے یہ کہے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو تم اسے سچا نہ جانو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پیشاب فرماتے تھے مگر بیٹھ کر، آپ فرماتی بیٹھ کر۔ ترمذی شریف، نسائی شریف میں اسی طرح موجود ہے کچھ۔ اور سیدھے ہاتھ سے اعلیٰ جو ہے عضو تناسل کو ہرگز نہیں چھونا چاہیے۔ متعدد کتب میں بکثرت صحابہ کرام علیہم رضوان سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرو، نہ ہی پیٹھ۔ نیز عضو تناسل کو سیدھے ہاتھ سے چھونے اور سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنے سے بھی منع فرمایا۔ اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے والا فائدہ مند رہے گا، اور اگر پیشاب کے چھینٹوں سے کوئی نہ بچے تو اس کے لیے جو عذاب ہے سنیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مدینے کے تاجدار، امت کے غم خوار، سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں پر گزر ہوا تو فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی وجہ سے ان کے نہیں جس سے بچنا دشوار ہو، نہیں فرمایا کسی بڑی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگلی کھاتا تھا۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی دو تر شاخیں لے کر اس کے دو حصے کیے، ہر قبر پر ایک ایک حصہ نصب کر دیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں؟ فرمایا کہ اس امید پر کہ جب تک خشک نہ ہوں ان پر عذاب میں تخفیف ہو۔ بخاری شریف، مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ تو حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ قبور اور مزارات پر پھول ڈالنے کی اصل سنت ثابت ہے کہ تر شاخ ہمارے پیارے سرکار امت کے غمخوار صلی اللہ علیہ وسلم نے قبور پر گاڑنے کے بعد خود ہی ارشاد فرمایا، میں نے یہ اس امید پر کیا کہ جب تک خشک نہ ہو ان قبر والوں پر عذاب میں کمی ہو۔ سبحان اللہ ہے، شاخ جب تک تر رہتی ہے اس وقت تک اہل قبر پر اگر عذاب بھی ہو تو اس میں تخفیف ہوتی ہے، اور اگر عذاب نہ ہو تب بھی دل بہلنے کا سبب ہی ہے، اور یہ مقصد تر پھولوں سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، لہٰذا پھول ڈالنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح اپنے عزیزوں کی قبروں پر پودا لگانا بلکہ کانٹے دار جھاڑی ہی اگانا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اگر ہو سکے تو اچھی نیت کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے۔ حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چغل خوری اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا بھی عذاب قبر کا سبب ہے۔ افسوس آج کل چونکہ ترقی کا دور ہے اور یہود و نصارہ کے
فیشن کی نحوست کے سبب مسلمانوں میں ایسے چست پتلون پہنے جانے لگے ہیں کہ اس میں بیٹھ کر پیشاب کرنا بے حد دشوار ہوتا ہے، تو لہٰذا بے شمار مسلمان کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ خلاف سنت فعل ہے، اور دوسری طرف کھڑے کھڑے پیشاب کرنے سے لباس کو پیشاب کے چینٹوں سے بچانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ کھڑے کھڑے پیشاب کرنے سے عموماً کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، اور یہ عذاب قبر کا سبب ہے۔ چونکہ آج کل صرف جدید تعلیم ہی کی طرف مسلمانوں کا رجحان ہے، اور دینی معلومات کی طرف نہ صرف بے اتفاقی بلکہ اب تو ارادتاً دوری بڑھتی جانے لگی ہے، اس لیے بدقسمتی سے پاکی ناپاکی کی سوچ بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج کا مسلمان ظاہری میل کچیل کو تو معیوب سمجھتا ہے، اور ہے بھی معیوب، وہ بھی معیوب ہے، مگر اصل میں جو ناپاکیاں اور نجاستیں ہیں ان سے بچنے کی کوشش بہت کم کرتا ہے۔ سنت تو یہی ہے کہ نرم زمین میں یا زمین کو کرید کر یا ڈلوان کی طرف اس احتیاط کے ساتھ بول و براز کیا جائے کہ بالکل چھینٹ نہ پڑے، نیز نرم زمین ہونے کے ساتھ ساتھ مزید احتیاطیں ملحوظ رکھنا بھی تو ضروری ہے۔ مثلا مکمل پردہ ہونا ضروری ہے، یا ایسی جگہ استنجا کریں کہ کوئی نہ دیکھے۔ اگر کسی کھلے مقام پر استنجا کریں تو ہوا کی مخالف سمت نہ ہو کہ اس طرح پیشاب کے چھینٹے آئیں گے، تو چاند کی طرف رخ کر کے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کے بھی بول و براز نہ کیا جائے۔ آج کل پختہ استنجا خانے بنائے جاتے ہیں، اور عام طور پر بڑے استنجے کے لیے WC بھی لگائے جاتے ہیں۔ ان کا استعمال بالکل جائز ہے، جبکہ وہ اتنے گہرے ہوں کہ لباس اور جسم کو نجاست کے چھینٹوں وغیرہ سے بچایا جا سکتا ہو۔ لیکن آج کل بدقسمتی سے جگہ بچانے اور معمولی سی رقم کی بچت کے لیے کئی جگہ استنجا خانے بے حد تنگ اور نہایت ہی کم گہرے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے استنجا خانوں کے استعمال کرنے والوں کا نجاست سے بچنا بے حد دشوار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو اس قسم کے کم گہرے استنجا خانوں میں فارغ ہونے کے فوراً بعد اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں کی طرف بغور دیکھیں تو شاید آپ کو اکثر اوقات وہاں پانی کے چھینٹے نظر آئیں گے۔ لہٰذا اپنے گھروں وغیرہ میں کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ گہرے WC لگوائیں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو بہرحال بہت زیادہ احتیاط سے کام لیں۔ کئی جگہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ استنجا خانوں کے اندر نل سے یا فضلہ بہانے کے لیے فلش سے جو پشت کی جانب دیوار پر کچھ اونچا لگا ہوا ہوتا ہے، اب پانی ٹپکتا رہتا ہے، اور پھر بعض اوقات فرش کی ڈلوان صحیح نہ ہونے کے سبب نیچے جمع شدہ گندے پانی میں گرتا رہتا ہے۔ اس سے پھر چھینٹے اڑ اڑ کر کپڑوں وغیرہ پر آتے ہیں۔ لہٰذا اس قسم کے ٹپکنے والے نل وغیرہ کی فوری مرمت کرا لینی چاہیے۔ مساجد کی انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس کی طرف توجہ رکھا کریں کہ عموماً وضو خانہ اور استنجا خانہ وغیرہ کے نل ٹپکتے رہتے ہیں، اور اس طرح بے تحاشا پانی بھی ضائع ہوتا رہتا ہے۔ ان سب کا جو کل بروز قیامت حساب دینا پڑے گا، تو کوشش کر کے اس احتیاط کی جو ہے یعنی کہ رکھا جائے کہ یہ جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کو سامنے رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک جگہ نا آپ کی دعوت تھی، آپ کو مدعو کیا گیا، وہاں گھر میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قریب ہی ایک ٹونٹی لگی ہوئی تھی جس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میزبان کو بلایا اور اس کو اسراف کے نقصانات سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ اس ٹوٹی کو فوراً درست کراؤ، کیونکہ جب تک یہ بہتی رہے گی تم کو گناہ ہوتا رہے گا۔ اور اس نے عرض کی حضور ابھی درست کرا لیتے ہیں، مگر کافی دیر تک اس نے درست نہ کیا۔ اس پر
آپ رحمۃ اللہ تعالی اس کو بلا کر فرمایا ہم جاتے ہیں، کیونکہ آپ یہ ٹونٹی درست نہیں کرواتے اور ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ضائع ہوتے ہوئے دیکھنا گوارا نہیں ہے۔ اب میزبان بے حد نادم ہوا اور بڑی منتیں کر کے آپ کو راضی کیا اور ٹونٹی کو بھی فوراً درست کرا لیا۔ تو اللہ کرے یہ اچھی سوچ ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو یہ مقدر والوں کا حصہ ہے۔ دیکھا آپ نے کہ ہمارے اکابر بزرگ جو تھے کس قدر متقی اور پرہیزگار ہوتے تھے، اور ان کی سوچ بھی کس قدر اعلیٰ ہوتی تھی۔ ہم تو بدقسمتی سے فرنگی تہذیب کے ہاتھوں پامال ہو چکے ہیں، ہماری تو ایسی سوچ ہی کہاں۔ یقیناً اچھی سوچ ہونا یہ مقدر والوں کا ہی حصہ ہے۔ یاد رکھیے فقہ حنفی کی معتبر کتابوں میں یہ حکم موجود ہے کہ استنجا کرتے وقت استقبال قبلہ یعنی قبلہ روح ہونا یا قبلہ کو پیٹھ ہونا دونوں حرام ہیں۔ لہذا نیا گھر بناتے یا خریدتے وقت دوسری سہولتوں کے ساتھ ساتھ ان کی فراہمی کے ساتھ ساتھ استنجا خانے کی گہرائی اور رخ وغیرہ کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح غسل خانے کا رخ اس کے غسل کرنے کی ٹونٹی یا فوارہ وغیرہ کا رخ بھی دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ غسل کرتے وقت اگر ستر کھلا ہوا ہے اس وقت، اور کپڑے بدلنے میں بھی اگر ستر کھلتا ہے اس وقت نیز بوقت جمع اگر اوپر سے چادر نہیں اوڑھی ہوئی تو قبلہ کو رخ یا پیٹھ کرنا گناہ ہے۔ علمان الحفیظ اپنے گھروں کے استنجا خانے کو درست کرائیے۔ شاید لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ قضاء حاجت کے لیے قبلہ کو منہ نہیں کرنا چاہیے، مگر پیٹھ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جبھی تو یہ عام طور پر گھروں، کارخانوں، بلکہ کئی جگہ تو مسجدوں تک میں استنجا خانوں کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھیں تو قبلہ کو پیٹھ ہوتی ہے۔ یاد رکھیے امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فقہ حنفی کے مطابق یہی ثابت کیا ہے کہ استنجا کرتے ہوئے استقبال قبلہ یعنی قبلہ کو رخ ہونا یا قبلہ کو پیٹھ ہونا دونوں حرام ہیں۔ تو جن کے گھروں میں اس طرح کے غلط استنجا خانے بنے ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس کار گناہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی مالی قربانی دیں اور ان کو درست کرائیں۔ دیکھیں نا، جب کوئی دنیاوی کمی ہوتی ہے تو اس آسانی کے لیے آپ اپنے مکان میں مرمت وغیرہ پر عموماً خرچ کرتے بھی تو رہتے ہیں، تو اب شریعت کے حکم پر بھی تھوڑا بہت خرچ کا ہی ڈالے۔ مسجد کی انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کے رخ درست نہیں ہے تو وہ بھی اپنی مسجد کے استنجا خانوں کو ٹھیک کرا لیں، اور ساتھ ہی یہ بھی خیال رکھیں کہ WC فل سائز کا یعنی جو سب سے بڑا زیادہ گہرا ہو وہ لیا کریں تاکہ چھینٹوں سے حفاظت رہے۔ وضو خانے کی بھی مناسب گہرائی ہونی چاہیے تاکہ فرش وغیرہ سے ٹکرا کر پانی کے چھینٹے کپڑوں پر نہ آئیں۔ ہاں، وضو کرتے وقت جو پانی گر رہا ہے وہ ناپاک نہیں ہے، البتہ مسواک کرتے وقت کسی نے تھوکا اور اس کے دانتوں میں سے اتنا خون نکل آیا تھا کہ تھوک پر غالب آ گیا۔ یعنی تھوک کو دیکھیں، اگر تھوک سرخ ہو جائے تو خون غالب مانا جائے گا، اور اب یہ تھوک ناپاک ہے۔ باوضو ہونے کی صورت میں اگر ایسا ہوا تو وضو بھی ٹوٹ گیا۔ اگر تھوک زرد ہے تو خون پر تھوک غالب مانا جائے گا۔ اگر بار بار ہو تو وضو نہ ٹوٹا اور یہ تھوک بھی ناپاک نہیں ہے۔ تھوک یا کسی کے ہاتھ یا پاؤں وغیرہ میں نجاست لگی ہوئی ہو اور اس نے وہاں وہ نجس ہاتھ یا پاؤں وغیرہ دھویا تو ظاہر ہے کہ اب یہ نجس پانی وضو خانے کے ڈھلوان والے حصے سے گزرے گا، اور اگر اس وقت کوئی اسلامی بھائی وضو کر رہا ہے تو اس پانی سے ٹکرا کر اس پر چھینٹے آنے کا قوی امکان ہے۔
اگر وضو کرنے والے کو اس کا علم نہیں کہ یہاں سے نجس پانی بہہ رہا ہے تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں، مگر جس نے نجس ہاتھ وغیرہ دھویا اس کو احتیاط کرنا چاہیے تھا کہ کم گہرے وضو خانے پر وضو کرنے جائیں اور ہاتھ پاؤں بالفرض اگر نجس ہیں تو کسی اور جگہ احتیاط کے ساتھ دھو کر پاک کر لے تاکہ اپنے اور دوسرے مسلمانوں کے کپڑے وغیرہ خراب نہ ہوں۔ لہٰذا اگر وضو خانے ہی گہرے ہوں تو سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ وضو خانہ بنانے کی ایک اور احتیاط یہ بھی ہے کہ وضو خانہ گرچہ زیادہ گہرا نہ ہی صحیح، مگر جس سمت وضو کرنے والے کی نشست ہوتی ہے وہاں کی اندرونی دیوار اس طرح ترچھی بنائی جائے کہ ٹونٹی سے گرنے والا پانی نیچے بہنے والے پانی پر گرنے کی بجائے ڈھلوان والی سطح پر گرے، تو اس طرح اگر کوئی نجس ہاتھ وغیرہ دھوئے بھی تو فوراً نجس پانی نشیب کی طرف چلا جائے گا۔ اور ایک اور بے حد مفید مشورہ عرض کر رہا ہوں، آج کل گھروں میں لوگ بیسن پر کھڑے کھڑے وضو کرتے ہیں، تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ اس طرح وضو تو ہو جائے گا مگر ایسا کرنا مستحب کے خلاف ہے۔ لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر گنجائش ہو اور ممکن ہو تو اپنے مکان میں کسی مناسب جگہ پر خصوصی طور پر 2-1 ٹونٹی وغیرہ وضو خانہ بنا لیں، اور اس میں بھی وہی احتیاط ملحوظ خاطر رکھیں جن کا میں نے پہلے بیان کیا ہے۔ ہو سکے تو وضو خانے کا رخ قبلہ کی سمت رکھیں کہ اونچی جگہ بیٹھ کر قبلہ رو وضو کرنا مستحب ہے۔ اس طرح گھر میں وضو خانہ بنا لینے سے آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو اور آپ کے نمازی مہمانوں کو سہولت بھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ عز و جل ثواب بھی ملے گا۔ اور جو عشاق ہیں وہ توجہ فرمائیں، ان کے لیے خصوصاً اچھا کاغذ سے استنجا کرنا منع ہے، اس پر کچھ لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، بلکہ ابو جہل جیسے کافر کا نام بھی لکھا ہو تب بھی اس سے استنجا نہیں کر سکتے، کیونکہ ابو جہل میں جتنے حروف تہجی ہیں، الف با واو جیم ہا لام ہیں، یہ سارے حروف تہجی ہیں اور یہ سب کے سب قرآنی حروف ہیں، اور ان حروف تہجی کی تعظیم ضروری ہے۔ اس سے وہ بھائی جو ہیں درس حاصل کریں جو فرش پر چلنے کی جگہ کچھ نہ کچھ لکھ دیا کرتے ہیں اور لوگ ان حروف کو قدموں تلے روندتے ہیں۔ اسی طرح ڈیکوریشن والے حضرات بھی توجہ فرمائیں، کیونکہ وہ بھی عموماً اپنی دریوں پر اپنے ڈیکوریشن کا نام لکھتے ہیں، اور یہ دریاں زمین پر بچھائی جاتی ہیں، لوگ ان پر بیٹھتے ہیں، پاؤں تلے روندتے ہیں، برتنوں پر نام لکھا ہوتا ہے۔ وہ اس میں بھی غور فرمائیں کہ ان کی معمولی سی غفلت کی وجہ سے قرآنی حروف یعنی حروف تہجی والی عبارات اور نام لکھے ہوئے برتنوں کا دون معاذ اللہ گندی نالیوں اور گٹروں وغیرہ میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح عموماً پلاسٹک کے چپل اور بیت الخلاء کے لوٹے پر بھی کمپنی کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ افسوس اتنی زبردست بے ادبی کی طرف آج کسی کی توجہ ہی نہیں، تو لہٰذا چپل اور لوٹے کو استعمال سے قبل اچھی طرح الٹ پلٹ کر دیکھ لیا کریں، اگر کچھ لکھا ہوا ہے تو گرم استری سے یا چھری وغیرہ کو اچھی طرح گرم کر کے لکھی ہوئی جگہ پر احتیاط کے ساتھ داغ دیا کریں۔ جب حروف بالکل پگھل کر ختم ہو جائیں تو اس وقت استعمال کیا کریں۔ سبز چپل پہننے یا سبز لوٹے کا بیت الخلاء میں استعمال بھی اہل محبت کے لیے توجہ کا طالب ہے۔ میں اسے ناجائز تو نہیں کہتا، لیکن پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے
حسین اور دلکش سبز سبز گنبد کی نسبت کے سبب عشاق میں سبز رنگ عقیدت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ دانشمندہ را اشارہ کافی است، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے۔ تو مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درد رکھنے والے مسلمان تاجروں کی خدمت میں عاجزانہ درخواست ہے کہ وہ اپنی ایسی مصنوعات پر جن میں بے ادبی کا بے حد امکان ہے، اردو یا عربی عبارات لکھنے کی بجائے کسی بے جان علامت، مثلاً وہ پھول بنا دیا، کوئی اس طرح کی کوئی چیز درخت بنا دیا، ان سے وغیرہ سے کام چلائیں۔ کسی جاندار کی تصویر بھی ہرگز نہ بنائیں کہ یہ حرام ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے ادب کا آپ کو دنیا میں بھی برکت اور آخرت میں بھی مغفرت کی صورت میں صلہ ملے گا۔ بادب بانصیب اور بے ادب بے نصیب۔ آئیے اب چھوٹے اور بڑے استنجا کی سنتیں اور آداب پیش کرنے جا رہا ہوں، سن لیجیے۔ یہ نمبر 1، سر ڈھک کر استنجا کریں۔ نمبر 2، اندر داخل ہونے کی دعا بیت الخلاء سے باہر ہی پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے سرکش جنات اور شیاطین کھلا ہوا ستر بھی نہیں دیکھ سکیں گے، اور استنجا خانے کے شریر جنات اور شیاطین وغیرہ سے حفاظت بھی رہے گی۔ اور دعا یہ ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کو توجہ سے سنیں گے، بار بار سنیں گے تو صحیح یاد ہو جائے گی، غلطی سے بچ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے اللہ عز و جل کے نام سے، اے اللہ میں ناپاک جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نمبر 3، پہلے الٹا قدم بیت الخلاء میں داخل کریں۔ اور نمبر 4، جب تک بیٹھنے کے قریب نہ ہوں کپڑا بدن سے نہ ہٹائیں، نہ حاجت سے زیادہ کھولیں۔ نمبر 5، پھر دونوں پاؤں کشادہ کر کے الٹے پاؤں پر زور دے کر بیٹھیں، اس سے فضلہ خارج ہونے میں آسانی ہوتی ہے۔ نمبر 6، فارغ ہو جائے تو مرد اپنے آلہ کو جڑ کی طرف سے شروع کر کے سپاری تک سونتے، جس طرح جانور کے تھن سے دودھ دوتے ہیں کہ جو قطرے رکے ہوئے ہیں نکل جائیں۔ نمبر 7، پھر طاقت یعنی 1، 3، 5 یا 7 ڈیلوں سے چھوٹے استنجا کی جگہ خشک کریں۔ نمبر 8، سیدھا ہاتھ ہرگز آلہ تناسل کو نہ لگائیں، اگر کوئی مجبوری ہے، مثلا الٹا ہاتھ سخت زخمی وغیرہ ہے تو معاف ہے۔ نمبر 9، الٹے ہاتھ میں ڈیلا رکھیں اور الٹے ہی ہاتھ سے خشک بھی کریں۔ نمبر 10، بڑے استنجا کی جگہ بھی طاق ڈیلوں سے خشک کریں۔ نمبر 11، مرد کے پیچھے کے مقام کے لیے ڈیلوں کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں پہلا ڈیلا آگے سے پیچھے کو لے کر جائیں، اور دوسرا پیچھے سے آگے کو، اور تیسرا آگے سے پیچھے کو۔ اور نمبر 12، سردیوں میں پہلا ڈیلا پیچھے سے آگے اور دوسرا آگے سے پیچھے کو اور تیسرا پیچھے سے آگے کو لے کر جائیں۔ نمبر 13، چھوٹا استنجا ہو یا بڑا، پاک ڈیلے سیدھے طرف اور ناپاک ڈیلے الٹی طرف رکھیں۔ نمبر 14، اگر ناپاک ڈیلے ڈالنے کے لیے کوئی ڈبہ وغیرہ رکھا ہے تو اسے الٹے ہاتھ کی طرف رکھنا چاہیے۔ نمبر 15، پہلے پیشاب کا مقام دھوئیں پھر پیچھے کا۔ نمبر 16، دھونے میں آلہ کو الٹے ہاتھ میں تھام کر سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالیں، اس دوران لوٹا اونچا رکھیں تاکہ چھینٹے نہ پڑیں۔ اگر ڈیلوں سے خشک نہیں کیا تو دھونے کے دوران عضو مخصوص کو الٹے ہاتھ سے سونتیں تاکہ پیشاب کے قطرات ہوں تو نکل جائیں۔
سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیت الطالبین میں فرماتے ہیں کہ فقہائے مدینہ نے مرد کی شرمگاہ کو جانور کے تھن سے تشبیہ دی ہے کہ جب تک آلہ کو سونتا یعنی دبایا جاتا ہے کچھ نہ کچھ قطرے پیشاب کے برآمد ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو پیشاب آنا موقوف ہو جاتا ہے۔ نمبر 17، پیچھے کا مقام سانس کے زور سے نیچے کو دبا کر رکھیں اور کشادہ بیٹھیں اور سیدھے ہاتھ سے آہستہ آہستہ پانی ڈالیں اور الٹے ہاتھ کی انگلیوں کے پیٹ سے دھوئیں۔ انگلیوں کا سرا نہ لگے کہ ناخن میں نجاست وغیرہ جانے یا ناخن سے زخم آ جانے کا اندیشہ ہے۔ پہلے بیچ کی انگلی اونچی رکھیں، پھر اس کے برابر والی، اس کے بعد چھوٹی انگلی اونچی رکھیں۔ سردیوں میں پانی سے طہارت کرتے وقت گرمیوں کے مقابلے میں زیادہ مبالغہ کریں، یعنی سانس کے ذریعے نیچے کی طرف زیادہ زور دیں۔ ہاں، اگر سردیوں میں گرم پانی سے طہارت کریں تو اسی قدر مبالغہ کریں جتنا گرمیوں میں، مگر گرم پانی سے طہارت کرنے میں اتنا ثواب نہیں جتنا سرد پانی سے ہے، اور مرض کا بھی اندیشہ ہے۔ نمبر 18، زور سے روزے کے دنوں میں نہ زیادہ پھیل کر بیٹھیں اور نہ مبالغہ کریں۔ نمبر 19، اسلامی بھائی 3 انگلیوں سے زیادہ سے طہارت نہ کریں۔ نمبر 20، ہتھیلی سے دھونے سے بھی اسلامی بھائیوں کی طہارت ہو جائے گی، مگر افضل وہی 3 انگلیاں ہی ہیں۔ نمبر 21، اسلامی بہنیں ہتھیلی سے دھوئیں اور بنسبت مرد کے زیادہ پھیل کر نہ بیٹھیں۔ نمبر 22، دھونے کے بعد اسلامی بھائی بہن دونوں کے لیے افضل یہ ہے کہ کسی پاک کپڑے سے پونچھ ڈالیں، اور کپڑا موجود نہ ہو تو بار بار ہاتھ سے پونچھیں کہ برائے نام تری رہ جائے۔ نمبر 23، سیدھے کھڑے ہونے سے پہلے اپنا ستر چھپا لیں۔ نمبر 24، پہلے سیدھا پاؤں باہر نکالیں اور یہ دعا پڑھیں باہر آنے کے بعد: غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی العذاب وعافانی۔ اے اللہ، میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ سے تکلیف دور فرمائی اور عافیت بخشی۔ نمبر 25، طہارت کے بعد ہاتھ بھی پاک ہو گئے مگر کسی پاک صابن وغیرہ سے دھو لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 26، اب وضو بھی کر لیں تو بہتر ہے کہ ہر وقت باوضو رہنا مستحب ہے۔ نمبر 27، پیشاب اور فضلے میں نہ تھوکیں نہ ناک صاف کریں۔ نمبر 28، بیت الخلاء میں نہ کپڑوں اور بدن سے کھیلیں، نہ بلا ضرورت کھنکھاریں، نہ ناک سنکیں، نہ بار بار ادھر ادھر دیکھیں، نہ آسمان کی طرف سر اٹھائیں، نہ بلا ضرورت ستر چھوئیں۔ نمبر 29، جو کچھ خارج ہو رہا ہے اس کی طرف نہ دیکھیں۔ نمبر 30، بغیر ضرورت اپنی شرمگاہ کو نہ دیکھیں، اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ جب اپنی شرمگاہ کو دیکھنے کا یہ حال ہے تو بد نگاہی اور فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں کا حافظہ کیوں برباد نہ ہوگا؟ آج کل بدقسمتی سے یہ وبا عام ہے۔ اگر حافظہ بحال کرنا ہے تو ان گناہوں سے توبہ کرنا ہی ہوگی۔ نمبر 31، بیت الخلاء میں دیر تک نہ بیٹھیں کہ اس سے بواسیر کا اندیشہ ہے۔ نمبر 32، جس وقت ستر کھلا ہو اس وقت بات چیت نہ کریں۔ نمبر 33، دینی امور سے متعلق بھی غور و فکر نہ کریں کہ باعث محرومی ہے۔ نمبر 34، آذان، سلام اور چھینک کا جواب نہ دیں۔ اگر خود کو چھینک آئے تو زبان ہلائے بغیر دل میں الحمدللہ کہہ لیں۔ نمبر 35، چاند اور سورج کی طرف منہ نہ کریں، اور نہ ہی پیٹھ اور نہ ہی ہوا کے رخ، یعنی ایسی صورت ہو کہ ہوا سامنے سے آ رہی ہو پیشاب نہ کریں کہ اس طرح ہوا کے جھونکے سے پیشاب آپ کے کپڑوں پر آ سکتا ہے۔ نمبر 36، پیشاب نیز بڑا استنجا کرتے وقت بلکہ جب بھی ستر کھلا ہو، مثلا طہارت کرتے وقت یا برہنہ نہاتے وقت، اس وقت کعبہ
کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا حرام ہے۔ نمبر 37، اگر بھول کر قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے استنجا کے لیے بیٹھ گئے تو یاد آتے ہی فوراً رخ بدل دیں، انشاءاللہ عز و جل مغفرت کی امید ہے۔ نمبر 38، بچوں کو بھی قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے پیشاب اور بڑا استنجا نہ کرائیں، کرانے والا گناہگار ہوگا۔ یعنی بچوں کو گود میں لیتے وقت، دودھ پلاتے وقت بھی اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ اس کے پیر قبلہ کی طرف نہ ہوں۔ نمبر 39، جمع یعنی ہم بستری کے وقت بھی احتیاط لازم ہے کہ قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ نہ ہو۔ ہاں اگر اوپر سے چادر اوڑھی ہوئی ہے تو حرج نہیں۔ نمبر 40، جب مکان کی تعمیر کریں یا خریدیں تو خاص طور پر بیت الخلاء کے معاملہ میں احتیاط برتیں، یعنی اس کے رخ، کشادگی اور مناسب گہرائی وغیرہ کا خیال رکھیں۔ نمبر 41، ایسا کاغذ، ایسی انگوٹھی جس پر اللہ پاک یا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بزرگ کا نام لکھا ہوا ہو، کلمہ شریف لکھا ہوا ہو، کوئی دینی مسئلہ لکھا ہوا ہو، یا آج کل لوگ سینے پر اس قسم کے اسٹیکرز لگاتے ہیں کہ جس پر کچھ نہ کچھ پاک کلام لکھا ہوا ہوتا ہے، ان سب کو جیب میں رکھ کر بھی پیشاب وغیرہ نہ کریں بلکہ باہر چھوڑ کر جائیں۔ نمبر 42، ایسا تعویذ پہن کر بیت الخلاء میں جا سکتے ہیں جو موم جامہ کر کے کپڑے وغیرہ میں سی لیا گیا ہو۔ نمبر 43، کھڑے کھڑے پیشاب نہ کریں کہ خلاف سنت ہے۔ اگر سخت مجبوری ہو تو اجازت ہے، مگر احتیاط رکھیں کہ چھینٹے نہ آئیں۔ نمبر 44، ایسی سخت زمین پر پیشاب نہ کریں کہ چھینٹے اڑ کر کپڑوں وغیرہ پر پڑیں۔ اسی طرح کم گہرے WC میں بھی بہت زیادہ احتیاط کریں کہ چھینٹے نہ اڑیں۔ نمبر 45، بعد نادان بھائی WC کے باہر کے پکے فرش پر پیشاب کی دھار چھوڑتے ہیں، یہ بے حد معیوب ہے۔ اس طرح لوٹے وغیرہ پر چھینٹے آنے کا قوی احتمال ہے۔ نمبر 46، نرم اور جاذب زمین پر یا گڑھا کھود کر پیشاب کریں۔ نمبر 47، سوئی کی نوک کے برابر پیشاب کی چھینٹیں، باریک چھینٹیں اگر اڑ کر کپڑے یا بدن پر آئیں تو اس سے کپڑا یا بدن ناپاک نہیں ہوتا۔ نمبر 48، جس کپڑے پر پیشاب کی ایسی ہی باریک چھینٹیں اگر اڑ کر پڑ گئیں اور وہ کپڑا پانی میں پڑ گیا تو پانی ناپاک نہ ہوگا۔ نمبر 49، ان جگہوں پر پیشاب نہ کریں، کنویں، حوض یا چشمے کے کنارے پانی خواہ ٹھہرا ہوا ہو یا بہتا ہو، نہر، دریا، تالاب وغیرہ کے کنارے یا پھلدار درخت کے نیچے، یا اس کھیت میں جس میں زراعت موجود ہو، سایہ میں جہاں لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں، مسجد اور عیدگاہ کے پہلو میں یعنی سائیڈ میں، قبرستان کے اندر، راستہ میں، جس جگہ مویشی بندھے ہوں، ان سب جگہوں میں پیشاب اور بڑا استنجا کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 50، جس جگہ وضو یا غسل کیا جاتا ہو وہاں پر پیشاب کرنا مکروہ ہے، اس سے وسوسے بھی آتے ہیں۔ نمبر 51، کسی کی دیوار یا گھر کے باہر بھی پیشاب نہ کریں کہ اس سے مالک مکان کو تکلیف ہوتی ہے۔ نمبر 52، بغیر مجبوری لیٹ کر یا ننگے ہو کر پیشاب اور بڑا استنجا کرنا منع ہے۔ نمبر 53، آگے یا پیچھے سے کسی قسم کی نجاست مثلا خون، پیپ وغیرہ بھی اگر نکلے تو ڈھیلوں سے صاف کر لینے سے طہارت ہو جائے گی، جبکہ مخرج سے ہٹ کر نہ ہو، مگر دھول ڈالنا مستحب ہے۔ نمبر 54، پیشاب وغیرہ کرنے کے بعد اگر صرف پانی سے ہی طہارت کر لی تو بھی جائز ہے، مگر مستحب یہ ہے کہ ڈیلے لینے کے بعد پانی سے طہارت کر لیں۔ نمبر 55، ڈیلوں کی کوئی تعداد شرط نہیں، بلکہ جتنے سے صفائی ہو جائے۔
اگر ایک سے صفائی ہو گئی تب بھی سنت ادا ہو گئی، اور اگر 3 ڈیلے لیے اور صفائی نہ ہوئی تو سنت ادا نہ ہوئی۔ البتہ مستحب یہ ہے کہ طاق ہوں اور کم سے کم 3 ہوں۔ اگر 1 یا 2 سے صفائی ہو گئی تو 3 کی گنتی پوری کر لیں، اور اگر 4 سے صفائی ہو گئی تب بھی ایک اور لے لیں تاکہ طاق ہو جائیں۔ نمبر 56، کیلوں سے طہارت اس وقت ہوگی کہ نجاست سے مخرج کے آس پاس کی جگہ درہم یا اس سے زیادہ آلودہ نہ ہو، لہذا اگر 1 درہم کی مقدار میں نجاست پھیل گئی تو دھونا واجب ہے، اور اگر اس سے زیادہ حصے میں لگ جائے تو دھونا فرض ہے، مگر ڈیلے لینا اب بھی سنت رہے گا۔ نمبر 57 کنکر پتھر وہ پھٹا ہوا کپڑا جو اب قابل استعمال نہ رہا ہو، درزی کی بے قیمت فالتو کترن، یہ سب ڈھیلے کے حکم میں ہی ہیں، ان سے بھی صاف کر لینا بلا کراہت جائز ہے۔ دیوار سے بھی استنجا سکھا سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ دوسرے کی دیوار نہ ہو۔ اگر دوسرے کی ملک ہو یا وقف ہو تو اس سے طہارت تو ہو جائے گی، مگر اس سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ اس سے وہ لوگ درس حاصل کریں جو بے دھڑک دوسروں کی دیواروں پر پان کی پچکاری مار دیا کرتے ہیں اور پیشاب وغیرہ کے لیے بھی بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات صاحب مکان لکھ بھی دیتے ہیں کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے، پھر بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اس طرح دوسروں کی دیوار خراب کرنا حق العبد تلف کرنا ہے۔ نمبر 58 جو مکان اپنے پاس کرائے پر ہے اس کی دیوار سے استنجا سکھا سکتے ہیں۔ نمبر 59 پرائی دیوار سے استنجا کے لیے ڈھیلے لینا جائز نہیں، چاہے وہ مکان آپ نے کرایہ پر ہی لیا ہو۔ نمبر 60 ہڈی، سوکھی روٹی، گوبر، پکی اینٹ، ٹھیکری، شیشہ، کوئلہ، جانور کا چارہ، نیز ایسی چیز جس کی کچھ نہ کچھ قیمت بنتی ہو، اگرچہ ایک آدھ پیسہ ہی صحیح، ان چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج کل جو جاذب کاغذ ٹیشو پیپرز چلے ہیں یہ استعمال نہ کیے جائیں کیونکہ یہ قیمتاً ملتے ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ درزی جو کترن پھینک دیا کرتے ہیں وہ اپنے پاس جمع کر لیا کریں، اور چند ٹکڑے ہو سکے تو اپنے پاس ہی رکھا کریں، کام آتے رہیں گے۔ نمبر 61 ڈیلا کچی مٹی کا ہونا چاہیے۔ پکی ہوئی مٹی یعنی آم کے مٹکے کی ٹھیکری وغیرہ سے زخم یا مرض کا اندیشہ ہے۔ نمبر 62 لکڑی یا بانس سے استنجا کرنے سے بواسیر کا اندیشہ ہے۔ نمبر 63 کاغذ سے استنجا کرنا منع ہے اگرچہ اس پر کچھ بھی نہ لکھا ہو، چاہے ابو جہل جیسے کافر کا نام لکھا ہو۔ نمبر 64 سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے، اگر کسی کا الٹا ہاتھ بیکار ہو گیا ہو تو اسے سیدھے ہاتھ سے جائز ہے۔ نمبر 65 آلہ کو سیدھے ہاتھ سے چھونا، سیدھے ہاتھ میں ڈھیلے پکڑ کر سکھانا وغیرہ مکروہ ہے۔ نمبر 66 جس ڈھیلے سے ایک بار استنجا کر لیا اسے دوبارہ کام میں لانا مکروہ ہے، مگر دوسری کروٹ اس کی صاف ہو تو کر سکتے ہیں۔ نمبر 67 پیشاب کے بعد جس کو یہ احتمال ہے کہ کوئی قطرہ باقی رہ گیا ہے جو اٹھنے بیٹھنے یا وزن اٹھانے سے آئے گا، اس پر استبراء یعنی پیشاب کرنے کے بعد ایسا کام کرنا کہ اگر قطرہ لگا ہوا ہو تو گر جائے واجب ہے۔ استبراء ٹہلنے سے ہوتا ہے، یا زور سے زمین پر پاؤں مارنے، یا داہنے پاؤں کو بائیں یا بائیں پاؤں کو دائیں پر رکھ کر زور لگانے، یا بلندی سے نیچے یا نیچے سے بلندی پر چڑھنے یا کھنکھارنے، یا بائیں کروٹ پر لیٹنے سے ہوتا ہے۔
استبراء اس وقت تک کرے کہ دل کو اطمینان ہو جائے۔ نمبر 68 استبراء کرنے والا پیشاب کرنے والے ہی کے حکم میں ہے، لہذا اسے بھی ٹہلنے وغیرہ کے دوران قبلہ کو منہ یا پیٹھ کرنا حرام ہے۔ اسی طرح نہ بات چیت کرے، نہ سلام جواب کچھ نہ کرے، شرم و حیا سے سر جھکائے، حتی الامکان اپنے کو لوگوں کی نظر سے بچا کر استبراء کرنا چاہیے۔ نمبر 69 مرد اگر ہاتھ پاؤں سے معذور ہو تو اس کی بیوی استنجا کرا دے، اگر عورت ایسی ہی معذور اور مجبور ہو تو اس کا شوہر بیوی نہ ہو یا عورت کا شوہر نہ ہو تو کسی اور رشتہ دار بیٹی بھائی بہن سے استنجا نہیں کرا سکتے بلکہ معاف ہے۔ نمبر 70 زمزم شریف سے استنجا کرنا مکروہ ہے اور اگر ڈیلا نہ لیا ہو تو ناجائز۔ نمبر 71 وضو کے بقیہ پانی سے طہارت کرنا خلاف اولیٰ ہے۔ نمبر 72 طہارت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، بعض لوگ جو اس کو پھینک دیتے ہیں یہ اسراف اور ناجائز ہے۔ نمبر 73 دودھ پیتے بچے اور بچی کا پیشاب بھی ایسا ہی ناپاک ہے جیسا کہ بڑوں کا ناپاک ہوتا ہے۔ بہار شریعت میں ہے کہ یہ جو اکثر عوام میں مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچوں کا پیشاب پاک ہے، محض غلط ہے۔ نمبر 74 اگر نماز پڑھی اور جیب میں پیشاب، شراب یا خون کی شیشی ہے تو نماز نہ ہوگی، اور اگر جیب میں انڈا ہے جس کی زردی خون ہو چکی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ نمبر 75 پیشاب وغیرہ جب تک اپنے مخرج یعنی خارج ہونے کے سوراخ سے باہر نہ نکلے اس وقت تک وضو نہیں جاتا، البتہ اپنے مخرج سے معمولی سا بھی اگر خارج ہو گیا وضو جاتا رہا۔ نمبر 76 فضلہ پر سے اڑ کر اگر مکھی کپڑے پر بیٹھ جائے تو اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ نمبر 77 بعض اوقات پیشاب کے مقام سے بھی ہوا خارج ہوتی ہے، اس سے وضو نہیں جاتا، البتہ پیچھے کے مقام سے معمولی ہوا بھی اگر خارج ہو گئی وضو جاتا رہا۔ نمبر 78 آگے یا پیچھے کی شرمگاہ کا ڈھیلوں سے استنجا کر لیا، پانی استعمال نہ کیا، اس میں کوئی حرج نہیں، حتیٰ کہ پھر اس جگہ سے پسینہ نکل کر کپڑے یا بدن پر لگا تو کپڑے اور بدن ناپاک نہ ہوں گے۔ نمبر 79 کتا بدن یا کپڑے سے چھو جائے تو اس سے بدن یا لباس ناپاک نہیں ہوتا، چاہے اس کا بدن تر ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں اگر اس کے جسم پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہو تو اور بات ہے، البتہ کتے کا لعاب لگ گیا تو ناپاک ہو گیا۔ اے اللہ عز و جل ہمیں سنت کے مطابق استنجا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔